حضرت عائشہ کی تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ 6 سال میں شادی ہوئی، 9 سال میں رخصتی ہو گئی. اس واقعے تک ان کی سیرت اور تاریخ محدود یا لمیٹڈ نہیں ہے، اس کو لوگ موضوع بناتے ہیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس حضرت عائشہ کی جو علمی اور تعلیمی خدمات ہیں، ایجوکیشن کے لیے ان کی جو سروسز ہیں، وہ سبجیکٹ میٹر ہے. اس کے لیے آپ حضرت عائشہ کی مکمل سیرت اور تاریخ کو جانیے، جس میں وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ پوری دنیا میں جتنی سویلائزیشنز کے ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں پوری دنیا میں، حضرت عائشہ ایک عظیم معلمہ اور رہنما کے طور پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے. آج دنیا میں جو ہے آپ ہر تہذیب اور ہر مذہب کے رہنما کی جو خواتین کی ہسٹری ہے اس کا ریکارڈ نکالیے. جن خواتین کا ایجوکیشن میں اتھارٹی کے طور پر نام لیا جائے اور ان کی تعلیمات محفوظ بھی ہوں، ریکارڈ میں ہوں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے ممتاز ہیں. تاریخ سے آپ اس کی تفصیلات پڑھ کر دیکھیے، اندازہ ہوگا. جیسے نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے ویسے ہی ان کا سلیکشن ہوتا ہے، ویسے ہی ان کے ساتھیوں کا بھی سلیکشن ہوتا ہے. اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے خاص صحابہ کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے. حضرت عائشہ کو آپ صرف بیوی کے طور پر نہیں سمجھ سکتے. حضرت عائشہ بیوی ہیں، لیکن صرف بیوی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے، ان کی تربیت کر کے، ان کو سماج میں تعلیم کو عام کرنے والا عظیم رہنما بنایا. اور پچھلے 1400 برس سے حضرت عائشہ امت میں پوری انسانیت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی عظیم رہنما بن کر سامنے آئی ہیں. مسلمان اس عظیم خاتون کو صرف ام المؤمنین یا زوجہ مطہرہ نہیں مانتے، صرف ام المؤمنین یا زوجہ مطہرہ نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ پوری امت کا عظیم رہنما مانتے ہیں. 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی اور اس کے بعد مزید 9 سال تک حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. اگر بڑی عمر کا انتظار کیا جاتا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 9 سال رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایسے عظیم علم والا بنایا کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا، پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معلمہ اور باوقار رہنما بن کر اسی دور میں ابھری. اسی کم عمری میں عورتیں آ کر ان سے علوم حاصل کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتی اور اس کو پھر خواتین کے اندر عام کرتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اگلے 48 سال تک 4 دہوں سے زیادہ 4 ڈیکیڈ سے زیادہ تک حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی اشاعت کرتی رہیں. وہ تربیت جو راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی انہوں نے، اس کو عام کرتی رہیں اگلے 4 دہوں سے زیادہ تک، 4 ڈیکیڈ سے زیادہ تک. ان کا یہ مقام تھا حضرت عائشہ کا کہ نہ صرف خواتین ان سے آ کے علوم حاصل کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرتی، بلکہ مدینہ منورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامک اسٹیٹ کا کیپٹل تھا، وہاں ایجوکیشن کے لیے بڑے بڑے آپ سمجھیے کہ مسند یعنی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے تھے صحابہ کے ذریعے سے. ان علماء صحابہ کے ذریعے سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا، ان اصحاب علم میں، ان ودوانوں میں، ان اسکالرز میں حضرت عائشہ کا جو تدریسی جو مسند ہے، ان کی ایجوکیشن کا جو سینٹر ہے جہاں وہ اپنا درس دیا کرتی تھیں، سب سے اہم ترین تھا. جہاں عورتوں کے علاوہ مرد پردے کے پیچھے سے آ کر حضرت عائشہ سے علم حاصل کرتے، حتیٰ کہ بڑے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت اونچا مقام تھا، حضرت عائشہ سے آ کر اپنے جو علمی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ کلیئر کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ان کو یمن کا قاضی اور جج بنایا تھا. آپ ان کے کیلیبر کا اندازہ کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشۃ الا وجدنا عندها منہ علما. کتنا بڑا مقام ہے جو حضرت عائشہ کو اس نکاح کے ذریعے سے
کہ کم عمری میں نکاح ہو گیا، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ کتنا عظیم رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس نکاح کے ذریعے سے حضرت عائشہ کو بنایا۔ یہ اسکرپچرز میں ہے، ترمذی کی جو ہے یہ روایت ہے کہ وہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جو عربی ٹیکسٹ میں نے نقل کیا، کہ جب ہم صحابہ کو کوئی بڑا مشکل مسئلہ پیش آتا تو ہم جا کر جو ہے، اور وہ حل نہیں ہوتا ہم سے، تو ہم جا کر حضرت عائشہ سے اس کو پوچھتے تو ان کے پاس اس کا جو ہے علمی حل موجود ہوتا۔ امام زہری ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو جمع علم الناس کلہم ثم جمع علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکانت عائشہ اوسعہم علما، کہ اگر جو ہے پوری انسانیت کے علوم کو جمع کیا جائے اور پھر ازواج مطہرات کے بھی علم کو جمع کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ کا علم جو ہے ان سب میں سب سے وسیع ہے، ان علماء میں۔ آپ ان سبجیکٹس پر، ان ایشوز پر غور کیجئے جن میں حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ فیتھ ہے، نالج ہے، ریلیجیس ایشوز ہیں، عبادات ہیں، تفسیر ہیں، ان پر حضرت عائشہ کی تعلیمات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا۔ سماجی معاملات ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، گورننگ ایشوز ہیں، ان پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے تعلیمات موجود ہیں۔ ہسٹری ہے، لینگویج ہے، سائیکالوجی ہے، میڈیکل سائنس ہے، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ تعلیمات موجود ہیں۔ ان سب موضوعات پر، اور ان میں اسلامک پوائنٹ آف ویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس پر حضرت عائشہ کا جو مقام ہے وہ اتھارٹی کا ہے۔ یہ سب اس نکاح کی وجہ سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس عمر میں کیا۔ اس عمر میں نکاح کے بعد 9 سال کے اندر جو ہے رخصتی کے بعد صرف 9 سال حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اس نکاح کا مقصد امت اور انسانوں کو ایک عظیم رہنما دینا تھا۔ عورتوں کی ایجوکیشن کے بارے میں یہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی جتنی کتابیں ہیں، حضرت عائشہ کی روایات اور تعلیمات ان سے جو ہے بھری ہوئی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ کسی سبجیکٹ پر حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نقل کی ہے تو اب وہ پوری امت کے لیے ایک اتھارٹی رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح کے پیچھے یہ عظیم حکمت اور مقصد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو خود اس لیول کے وزڈم والا ہونا ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین بھی ہیں، اور اسلام نے ان کے ذریعے کیسے عورتوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے اور ایک خاتون کو پوری انسانیت کا معلم بنایا ہے۔ ان کی سیرت اور ان کی جو تاریخ ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو کسی کی نگاہ وہ 6 سال اور 9 سال کے ایشو کے اوپر کبھی ٹک ہی نہیں سکتی۔ عظیم مقاصد اور حکمتوں کو سمجھنا صرف سمجھدار اور شریف انسانوں کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے سبجیکٹ پر غور کرتے ہیں کہ آخر اس نکاح کے پیچھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی۔ اب یہ سمجھیے یہاں پر کہ حضرت عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کو جاننے میں بھی۔ جب ہم ان کو جانیں گے تو بہت سے شبہات جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ قریش کی معزز خاتون خولہ بنت حکیم نے حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ کے سامنے پیش کیا، حضرت عائشہ کی والدہ کے سامنے پیش کیا، حضرت عائشہ کے والد کے سامنے پیش کیا، اور حضرت عائشہ کے والد ابو بکر اور والدہ ام رومان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پر کوئی اعتراض نہیں جتایا، یا حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ بڑی کم عمر ہیں، بلکہ والدین کی مکمل رضامندی سے یہ رشتہ، یہ نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان بھی اس رشتے پر راضی تھیں اور والد حضرت ابو بکر بھی اس رشتے پر راضی تھے۔ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رخصتی نہیں کرائی، بلکہ حضرت عائشہ اپنے مائکے ہی میں رہی نکاح کے بعد۔ اس نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، جیسا کہ اس وقت عرب سوسائٹی میں رواج تھا کہ 9 سال کی عمر میں اس وقت عورتیں اس علاقے اور وہاں کی آب و ہوا اور اس میں لڑکیوں کی نشو و نما کے مطابق جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھی، اور اس عمر میں ان کی رخصتی ہوتی تھی، اور حضرت عائشہ کی رخصتی ان کی والدہ نے خود 9 سال کی عمر میں کرائی۔ اس کی تفصیل سیرت میں صاف مذکور ہے، اسکرپچرز میں صاف مذکور ہے۔ آپ اندازہ لگائیے
ان روایات میں جس کو یہ جو ہے اسکرپچرز کہہ رہے ہیں سیرت سے متعلق، ہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں، حضرت عائشہ کے والد والدہ یا خود حضرت عائشہ کی جانب سے عمر پر اعتراض سے متعلق ایک سرگوشی، ایک وسپر نہیں ہے۔ تو آج کس نیت سے اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے، اس کا مقصد بالکل صاف ہے کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ گھڑا ہوا ایشو ہے، ہاں، اور بدنیتی سے اس کو پھیلایا گیا ہے۔ روایات میں، سیرت میں اس کے صرف ایک ٹکڑے اور ایک بائٹ کو لے کر کہ 6 سال میں شادی ہوئی، 9 سال میں جو ہے رخصتی ہو گئی، باقی تفصیلات کو ذکر ہی نہیں کرنا جو میں نے بھی ذکر کی ہیں، اس سے اس پروپیگنڈے کی حقیقت جو ہے ہر سمجھدار انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ لوگ اس ایشو پر نیک نیت نہیں ہے۔ پورے جو فیکٹس ہیں ان کو چھپا کر صرف ایک ٹکڑے کو ذکر کرنا، یہی تو پروپیگنڈا ہے، نفرت کو پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہیٹ اسپیچ کا حصہ ہے۔ یہ اس پورے معاملے میں سب سے اہم ترین پہلو سمجھیے آپ اس کو، آپ نے یہ جانا کہ یہ نکاح حضرت عائشہ کے والدین کی مرضی سے ہوا، ہاں، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حضرت عائشہ کی عمر سے بخوبی واقف تھے۔ آپ نے یہ جانا کہ معاشرے کی عزت دار خاتون حضرت خولہ بنت حکیم نے اس رشتے کو دونوں خاندانوں میں پیش کیا، ہاں، حضرت عائشہ سے نکاح کی حکمت کو ہم نے جانا۔ اب سمجھیے کہ خود حضرت عائشہ اس نکاح کو کیسے لیتی تھیں، یعنی حضرت عائشہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کیا اہمیت دیتی تھی، اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسے میں والدین کا اسٹینڈ سامنے آیا کہ وہ بخوشی اس پر راضی تھے۔ اب خود حضرت عائشہ کا اسٹینڈ بھی سمجھ لیجئے، حضرت عائشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، ہاں، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے ذکر کیا کرتی تھی، انتہائی عزت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی وقار کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت کے ساتھ حضرت عائشہ جو ذکر فرماتی ہیں آپ کا، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر ہونے کے ناطے حضرت عائشہ فرماتی میرے حبیب، میرے محبوب کہہ کر آپ کا ذکر فرماتی۔ جب تعلیم دیتی تو فرماتی میرے حبیب کی یہ تعلیم ہے، میرے حبیب کو یہ پسند تھا، میرے حبیب کو یہ ناپسند تھا، اس طرح سے۔ اس کی تفصیل سمجھیے۔